السلام علیکم۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر۔ ویسے تو ملک میں سردی چل رہی ہے، لیکن ملک کی سیاسی صورتحال میں بہت گرما گرمی ہے۔ اس ٹائم پر حکومت پلان کر رہی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے موو کر کے کسی اور جیل میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔ موسٹ پرابلی ان کا پلان یہ ہے کہ ان کو یا تو سندھ میں یا بلوچستان کی کسی جیل میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا، کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اب نو مور احتجاج، کوئی ایسا نہیں چلنا، کوئی اڈیالہ کے باہر پروٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ کل رات کو ہم نے سب نے دیکھا کہ کل کس طرح حکومت نے واٹر کیننس کے ساتھ جو اڈیالہ کے باہر جو پی ٹی آئی کے کارکن اور عمران خان کی بہنیں جو احتجاج کر رہی تھیں، کس طرح انہوں نے اسپرے کیا اور وہاں سے ان کو اٹھنے پر مجبور کیا۔ تو یہ تو سب نے دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو ابھی عمران خان صاحب کے اوپر جو غداری کے مقدمات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ابھی بھی کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے، مطلب کہ وہ مقدمات اپنی جگہ پہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ ایک طرف باتیں چل رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی نے رابطہ کیا ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بات چیت چل رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو باقی جو پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن ممبران ہیں، اسپیشلی طور پہ محمود اچکزئی اور باقی جو رفقا ہیں ان کو عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے حکومت سے بات کی جائے تاکہ ان کی ملاقات پاسبل ہو اور کوئی سیاسی حکمت عملی نکل سکے۔ لیکن جو بیانات چل رہے ہیں اس میں تو فل گرما گرمی نظر آ رہی ہے۔ اسی حوالے سے ایک بڑا انٹرسٹنگ، میں نے آج ایک کالم پڑھا جس میں مظہر عباس صاحب نے جنگ اخبار میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سیاست سے کوئی مائنس نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یاد کروایا کہ جب 1981 میں بے نظیر کے ساتھ اور بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ جو کچھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھیں، جو جب ان کو گرفتاری کے لیے ان کے گھر پہ چھاپے مارے جا رہے تھے، بے نظیر کی جو والدہ تھی نصرت بھٹو، ان کو گھر پہ نظر بند کر دیا گیا اور بے نظیر کے لیے پورے شہر میں چھاپے مارے گئے۔ آخرکار وہ اشرف عباسی کے گھر جو کہ گلشن اقبال میں تھا وہ وہاں سے برآمد ہوئیں تو ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن اس وقت ان پر کوئی ایف آئی آر یا کوئی مقدمہ نہیں تھا ان پر، بٹ ان کو بس یہ ایک حکم تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو حکومتی کسٹڈی میں لیا جائے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب جب بی بی اس موقع کو یاد کرتی تھیں جب ان کو جیل سکھر موو کیا جا رہا تھا، جو کچھ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، جو تانے ان کو ملے، وہ جب جب ان کو سوچتی تھیں تو وہ آپ دیدہ ہو جاتی تھیں۔ اس سب کا مقصد ایک تھا کہ بھٹو خاندان کو سیاست سے مائنس کرنا ہے۔ تو ان کی ساری سٹوری میں یہ اینڈ پہ بتایا کہ اس طرح سے سیاست سے کوئی مائنس نہیں ہو سکتا۔ آج بھی پیپلز پارٹی سٹینڈ کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بے نظیر کی ابھی برسی آ رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ پیپلز پارٹی کے کارکنان وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے بے نظیر صاحبہ کو اسپیشلی طور پہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے حمید گل صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بے نظیر کو سیکیورٹی رسک کہنا ریاست کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی بی کو انہوں نے محب وطن پایا ہمیشہ، اور غلطیاں تو سب کرتے ہیں مگر بی بی کی فطرت میں بھی تھا کہ وہ کبھی ہار نہیں مانتی تھی۔ لیڈران جو ہیں، سیاسی لیڈران کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، کبھی بھی مائنس نہیں ہوتے۔ اور انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ جب نواز شریف صاحب کو لایا گیا اس وقت بھٹو صاحب کو مائنس کرنے کے طور پر، پھر عمران خان صاحب کو لایا گیا نواز شریف کو مائنس کرنے کے لیے، اور آج کل عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے وہی نواز شریف کو یوز کیا جا رہا ہے دوبارہ سے، اسی طرح نواز شریف صاحب یوز ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا 2002 میں دونوں کو، نواز اور بے نظیر کو، سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی وہ ناکام کوشش رہی مشرف صاحب کی۔ لیکن مشرف صاحب نے بے نظیر کو پلس کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی، انہوں نے اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ تو اس طرح سے تیسری آپشن کریٹ کی گئی جو کہ عمران خان کی صورت میں لے کے آیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، یہ بات اچھی لگے یا بری لگے لیکن حقیقت یہی ہے۔ عدم اعتماد سے انہیں آؤٹ کیا گیا مگر اس نے ان کی سیاست کو نئی اڑان دی۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض وہ تو گزشتہ ہیں مگر سیاست کو جو نقصان پہنچایا وہ ناقابل تلافی ہے۔ 2008 سے اگر سیاسی عمل میں مداخلت نہ ہوتی تو 2018 میں مسلم لیگ نون ہی جیتتی اور پی ٹی آئی ایک زبردست اپوزیشن ہوتی، اور اگر 2024 کے الیکشنز کو تسلیم کر لیا جاتا اور پی ٹی آئی کے کلین سویپ کو مان لیا جاتا تو شاید پی ٹی آئی آج خود بخود ایکسپوز ہو جاتی، کیونکہ حکومت میں آ کر مقبولیت کم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے، کیونکہ وعدے پورے ہوتے نہیں ہیں، اس لیے حکومت جو ہوتی ہے اس کی مقبولیت آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ان کا تھیسس ہے یہ میرے خیال سے بڑا پرفیکٹ تھیسس ہے اس حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو اگر 2008 سے 2013 تک حکومت دی گئی، اس حوالے سے اگر سوچا جائے تو ان کو پنجاب سے فارغ کیا گیا، تو کچھ سیاست میں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، کچھ لین دین کی پالیسی اپنانی پڑتی ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی اتنا ہارڈ سٹینس نہیں لینا چاہیے تھا، ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ لڑنا چاہیے تھا، وہ اپنی سیاست میں کم از کم
اپنے آپ کو زندہ رکھتے. اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ باتیں تو مائنس کرنے کی سرے عام ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کی بدولت آپ غدار کہو, سیکیورٹی رسک کہو, ذہنی مریض کہہ دو, پی ٹی آئی سے آپ انتخابی نشان چھین لو, جماعت کا نام بھی لے لو, مگر وہ پھر بھی جیت گئے. آپ الطاف حسین کو مائنس کر کے آپ نے ایم کیو ایم پاکستان بنائی. انہوں نے وہ بھی یاد کروایا کہ جب 1995 میں جنرل نصیر اللہ بابر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن پر 2 گھنٹے جوابات دیتے رہے, اور آخر میں وہ مسکرا کر کہتے رہے کہ کیوں بھائی آپ کے سوالات ختم ہو گئے. تو سیاست میں تلخیاں ہوتی رہی ہیں. ایک جماعت سمجھتی ہے کہ اسے دیوار سے لگایا جا رہا ہے, مگر آپ یہ یاد رکھیں کہ سیاست میں کوئی مائنس نہیں ہوتا. اگر آج کوئی مائنس ہوا ہے تو کل وہ پلس ہو جائے گا. تو یہ ہمارے ملک کا سیاسی نظام ایسا ہی رہا ہے, ہمارے پاسٹ میں یہی کچھ ہی ہوتا رہا ہے. تو دوستو, سیاست ایک عمل ہے, اچھا بھی ہے, یہ برا بھی ہے, اور ڈیموکریسی لوگوں سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا, ڈیموکریسی از فار دا پیپل, بائی دا پیپل اینڈ فرام دا پیپل. تو ووٹ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ ہر چیز عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ جو ہمارے درباری سیاستدان ہیں اور یہ جو ہمارے درباری صحافی ہیں, یہ وقت کے ساتھ ساتھ فلٹر ہوتے رہیں گے. تو اس کی طرف سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر سیاست میں کوئی بھی مائنس نہیں ہوتا. کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر آج تک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی بھی مائنس نہیں ہو سکا. وہ اس کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے, وہ چاہے کوئی بھی ہو. تو اینڈ پہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں صرف پاکستان کا سوچنا چاہیے, بجائے ہم کسی کو پلس یا مائنس کریں, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. تو پاکستان کو پلس کریں. تھینک یو.